السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في موضع آخر ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جب سے پیدا کیا ہے اس میں دن اور رات کا نظام رکھا ہے۔ دن اور رات ایک یوم ہوتے ہیں، اور 7 ایام سے اسبوع یعنی ایک ہفتہ بنتا ہے، اور اس کے بعد زمانہ مہینوں اور سالوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے،
جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات یعنی زمین و آسمان کو بنایا، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے بتا دی ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال بھر میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ مہینوں کی 12 کی گنتی تب سے چلی آ رہی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، احترام والے ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ پختہ سیدھا مستقیم دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان۔ صحیح حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ، وقت اور مہینوں کی گنتی اس پہلی حالت پر واپس آ گئی ہے جس حالت پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا تھا، زمین و آسمان کو پیدا کرتے ہوئے۔ تو مہینوں کی گنتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو پے در پے اکٹھے آتے ہیں یکے بعد دیگرے، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے رجب کا مہینہ، اور اس کو رجب و مضر بھی کہتے ہیں، مضر ایک قبیلے کا نام ہے قریش کے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ زمانہ اپنی اصل حالت پہ واپس آ گیا ہے؟ ہوتا اس طرح تھا کہ مشرکین مکہ وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ان میں جنگ و جدل کو حرام سمجھتے تھے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا کہ ان کی کسی قبیلے کے ساتھ، کسی حریف کے ساتھ جنگ چل رہی ہوتی، یا اپنے کسی حریف پر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا، آگے حرمت والا مہینہ داخل ہو جاتا۔ اب وہ کیا کرتے؟ وہ مہینوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیتے۔ محرم کا مہینہ آ گیا ہے اور محرم میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا منع ہے، اور حرمت والے مہینوں کا پاس وہ بھی کرتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے کہ وہ کہتے تصور کر لو، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مہینہ محرم کا نہیں بلکہ یہ ربیع الاول، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ہم اس کو ربیع الاول، ربیع الثانی یا کسی بھی اور مہینے، باقی غیر حرمت والے مہینوں میں سے 8 مہینوں میں سے کوئی مہینہ تصور کر کے ہم اس میں لڑائی کر لیتے ہیں، اور جب وہ مہینہ آئے گا، یعنی مثال کے طور پر ربیع الاول، محرم کی جگہ پہ ربیع الاول کو لے آئے، اب جب
ترتیب کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس کو محرم کا مہینہ سمجھ کے حرمت منا لیں گے، اس کا تقدس، اس کا احترام ہم کر لیں گے۔ تو انہوں نے مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کر دیا، محرم میں ربیع الاول، ربیع الاول میں محرم، آگے پیچھے کر دینا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو وہ اپنی عادات کو اور اپنے چال چلن کو بدلنے کی بجائے مہینوں کی گنتی میں آگے پیچھے کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج زمانہ گھوم کر اپنی اصل حالت پہ واپس آ چکا ہے، جس اصل حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ مہینے 12 ہیں، سال بھر کے مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو پے در پے یکے بعد دیگرے حرمت والے مہینے آتے ہیں۔ ذوالقعدہ یہ حرمت والا پہلا مہینہ ہے سال کی ترتیب سے، ذوالحجہ بھی پڑھتے ہیں، محرم، یہ 3 پے در پے آ گئے، آخری 2 مہینے سال کے اور پہلا مہینہ سال کا ہجری کیلنڈر کے مطابق، یہ 3 مہینے پے در پے، اور اس کے بعد چوتھا مہینہ حرمت کا رجب، جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اچھا، جمادہ ثانیہ سے مجھے یاد آ گیا، ہمارے ہاں لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاول، جمادی الثانی۔ تو ہمارے ہاں اردو پڑھنے والوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ جہاں بھی یا آئے اس کو یا ہی پڑھنا چاہیے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ آسان دیکھ لو کہ موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، ان دونوں کے نام کے آخر میں یا آتی ہے، لیکن آپ میں سے کبھی کسی نے یا نہیں پڑھی، آپ الف پڑھتے ہیں، موسیٰ۔ اس طرح آپ کہتے ہیں کتاب الہدا، تو ہا دال آگے یا اور اوپر کھڑی الف ڈالی جاتی ہے۔ تو عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں اسم مقصور، کہ جس میں آخر میں یا ڈال کے اس کو الف پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ درست کر لیں، خاص طور پہ پڑھے لکھے اردو بولنے والے، یہ لفظ ہے جمادہ الاولیٰ، جمادہ الثانیہ۔ وہ دال کے بعد جو یا ہے اس کو یا نہیں پڑھنا، جمادی نہیں پڑھنا، جمادہ الاولیٰ، جمادہ الثانیہ۔ تو رجب کا مہینہ جو جمادہ الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، 4 مہینے حرمت والے یاد رکھ لیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ اب ان مہینوں کا حکم کیا ہے؟ ان مہینوں میں حرمت کا معنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا، لا تظلموا فیہن انفسکم، پورے سال میں اور بالخصوص ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا جنگ و جدل نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کے اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو کہ اس کے مقابلے میں تمہیں جہنم مل جائے۔ سارے سال میں اور بالخصوص 4 مہینے ان کا اتنا احترام ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے۔ مثال کے طور پر وقت، جگہ اور حیثیت تبدیل ہونے سے گناہ کے بڑا اور چھوٹا ہونے کی حیثیت تبدیل ہو جاتی۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے بازار میں، ہے وہ بھی گناہ، اس گناہ کی جو شدت ہے وہ اتنی نہیں ہوگی کہ ایک شخص گھر میں، اللہ کے گھر مسجد میں گناہ کرتا ہے، ایک شخص گناہ کرتا ہے عام کسی زمین پر، اور ایک شخص وہی گناہ جا کے کرتا ہے حرم پاک کے اندر، تو وہ گناہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح وقت کے اعتبار سے ایک شخص گناہ کرتا ہے عام مہینے میں، اور ایک شخص گناہ کرتا ہے حرمت والے مہینوں میں،
تو حرمت والے مہینوں میں کیا گیا گناہ شدت میں، عقوبت میں، سزا میں زیادہ بڑھ جائے گا. تو گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا، لیکن 4 مہینے حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں کی حرمت کا زیادہ پاس کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ان کے احکام میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں کو اقدامی جہاد اور قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے. امن چل رہا ہے، کوئی آپ پہ حملہ آور نہیں ہو رہا، کوئی آپ کے حرمات کا تقدس پائمال نہیں کر رہا، تو آپ اپنی تیاری کر کے اقدامی جہاد اور جنگ اور جدل قتال لانچ نہیں کر سکتے. لیکن سوال آئے گا محرم کے مہینے میں کیا انڈیا کے ساتھ اب ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری حرمات کو پامال کر دیا ہے. انہوں نے ظلم و ستم کی ایسی داستانیں بنا دی ہیں کہ جس کی پچھلے کئی سالوں صدیوں کے اندر کوئی نشان اور تاریخ نہیں ملتی. مسجدوں کا تقدس، عزتوں کا تقدس، عورتوں کا تقدس، بچوں پر ظلم، خواتین پر ظلم، پانی بند، کھانا بند، ادویات بند، ان کی آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے. اور وہ حملہ آور بھی ہو رہے ہیں، وہ بارڈر پہ شرانگیزی بھی پھیلا رہے ہیں. لہذا اگرچہ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، ہم اقدامی طور پر ان پر جنگ لانچ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوئی، ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے. تو پہلا حکم حرمت والے مہینے میں اگر امن چل رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر رہا. میں ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ حرم مکی کے اندر، حرم میں جنگ و جدل کرنے، لڑائی کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر حرم کے اندر مکہ میں آپ پر کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ حرمت والی جگہ ہے، حرم ہے، یہاں پہ تو گھاس بھی توڑنا، مکھی مارنا، مچھر مارنا بھی منع ہے، تو یہاں ہم اس کے ساتھ جنگ کیوں کریں؟ کیونکہ جب اس نے حملہ آور وہ ہو گیا اور حملہ کر دیا، اب وہ مکہ کی حرمت کو پائمال کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے جواب میں جنگ کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ میں 1 گھڑی کے لیے اجازت دی ہے کہ میں مکہ کے اندر اقدامی طور پر جنگ لانچ کر سکوں کفار مکہ کے خلاف، کیونکہ انہوں نے ہمارا عہد توڑا ہے. ان سے ہمارا 10 سال کا عہد ہوا تھا جنگ بندی کا، انہوں نے توڑا ہے. ہمارے حریف کے خلاف انہوں نے اپنے حریف کی مدد کی ہے. اسی طرح حرمت والے مہینے کے اندر کوئی جرم کرتا ہے تو پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے، اس کو مار سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مجرم ہے. تو حرمت والی جگہ یا حرمت والا مہینہ یا حرمت کے ایام یا حرم پاک مکہ ہو یا مدینہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مجرم قاتل کو حرمت والا مہینہ یا حرمت کی جگہ اس کو پناہ نہیں دے گی. دوسرا حکم حرمت والے مہینوں کا، دوسرا حکم یہ ہے کہ بندے نے حرمت والے مہینوں میں زیادہ نیکی، زیادہ عبادت، زیادہ ذکر اذکار، زیادہ روزے، زیادہ نفلی عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور ان حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ سال کی ترتیب کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے. رمضان کے بعد افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ سال بھر میں اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ اللہ کے مہینے. دیکھیں آپ محرم کی حرمت دیکھیں، 4 حرمت والے مہینوں میں بھی آتا ہے،
ہجری کیلنڈر میں پہلا مہینہ بھی ہے اور سارے مہینے دن راتیں تو اللہ کی ہیں، لیکن اللہ چاہے جس کو اپنی طرف نسبت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ تو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ اب محرم الحرام کے مہینے کے دو طرح کے روزے ہیں، ایک ہے مطلق روزے، یعنی یکم محرم سے لے کے 29 اور 30 محرم تک آپ جتنے بھی روزے رکھیں وہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ محرم کے مہینے کے تمام روزے اس حدیث کے تحت رکھے جا سکتے ہیں، اس میں بھی عاشوراء کا روزہ نہیں آیا۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو سارا مہینہ محرم کا روزے رکھنے کا مہینہ۔ دوسرا روزہ محرم الحرام کا وہ عاشوراء کا روزہ ہے۔ عاشوراء کہتے ہیں 10 محرم کو، عاشوراء کہتے ہیں 10 کو عربی کے اندر، اور اصطلاح کے اندر عاشوراء کا مطلب 10 محرم الحرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے، آپ بھی، آپ کے اصحاب بھی، آپ کے اہل بیت بھی، اور اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین عرب بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے روزہ رکھا، لیکن کسی کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا حکم یا منع نہیں کیا۔ سارے عرب مشرکین بھی مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن ابھی آرڈر اور حکم نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر حکم دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ 10 محرم کا عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض ہو گیا، لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ یہاں تک کہ انصار کی خواتین اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتی تھی 10 محرم کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سے ہمیں یہ استدلال ملتا ہے کہ بچوں کے کھلونوں کا کام کرنا جائز ہے، ورنہ تصویر مورتی اسلام میں حرام ہے، لیکن بچوں کے کھلونے بنے ہوئے ہیں، بالو، بلی، اس طرح کی چیزیں، تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں، ان کا کاروبار کر سکتے ہیں، ہمیں اس حدیث سے مل گیا۔ جب 10 محرم کا روزہ رکھنا، رمضان ابھی فرض نہیں ہوا تھا، 10 محرم کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا، تو انصار کی خواتین نے اپنے چھوٹے بچے جو بھی نابالغ تھے ان کو بھی روزہ رکھوایا، فجر سے لے کے شام تک ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ ان پہ روزہ لازم نہیں تھا، لیکن یہ محبت تھی، یہ ایمان تھا ان کا کہ وہ دودھ پیچھے شیر خوار بچوں کے دلوں کے اندر بھی ایمان داخل کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ بچے جب بھوک اور پیاس میں بلکتے، روتے، تو ان کو وہ کپڑا لے کے اس میں بھوسا بھر کے اس کا کھلونا بنا کے سی کے کھلونا بنا کے دیتے، تاکہ بچے اس کے ساتھ بہلے رہیں، کھیلتے رہیں اس کے ساتھ، اور ان کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہ ہو۔ تو یہ پہلا حکم تھا مدینے میں آ کے کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اور 10 محرم کا ایک روزہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 10 محرم کا ایک روزہ، آپ نے فرمایا ایک روزہ رکھنے سے 10 محرم کا پچھلے 1 سال کے بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روزہ 1 سال کے گناہ معاف۔ پھر اگلا سال آیا، اس سے اگلا سال رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے 2 ہجری کے اندر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فرض روزے رمضان کے ہیں، عاشوراء کے روزے، 10 محرم کا روزہ، جو رکھنا چاہتا ہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا نفلی روزہ ہے چھوڑ سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ یہ نفلی روزہ 10 کا رکھتے رہے،
اور یہود مدینے کے اندر تھے، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اب وہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور قبطیوں سے نجات دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی وجہ سے تم روزہ رکھتے ہو، ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے تعلق کے زیادہ حقدار ہیں۔ انہوں نے تو دین ہی بدل دیا، ان کا کیا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق تو ہمارا ہے کہ ہم ان کے شرائع کو، ان کے عقیدے کو، ان کے منہج کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ہمارا تعلق ہے، یہودیوں کا تعلق نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی 2 کام آتے، ایک کام مشرکین مکہ کے ساتھ موافقت رکھتا ہوتا اور ایک کام اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ موافقت رکھتا ہوتا، تو جب تک آپ کو حکم نہیں دیا جاتا آپ وہ کام کرتے جو اہل کتاب کے ساتھ موافقت رکھتا ہوتا، کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارا اشتراک ہے، لیکن مشرکین کے ساتھ، مجرد کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی اشتراک نہیں ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ ہمارا اشتراک ہے کہ ان پہ بھی کتاب آئی ہے، وہ بھی ایک الہامی آسمانی مذہب کو مانتے ہیں اور ہم بھی آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، وہ بھی تمام انبیاء کو مانتے ہیں سوائے یہود عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اور نصرانی تمام انبیاء کو مانتے ہیں سوائے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے۔ تو توریت انجیل کتاب ان کے پاس آئی ہے اور وہ ایک الہامی مذہب کو مانتے ہیں جو آسمان سے آیا ہے، اگرچہ اس کو بدل دیا گیا اور قرآن مجید کے آنے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موافقت کرتے اہل کتاب کی، مشرکین کی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سالوں کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال تھے لوگوں کے پاس اور اللہ کے پاس تشریف لے جانے والے تھے، یہ حکم دیا گیا کہ آپ اب ہر معاملے کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت کریں۔ خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، ان کے ساتھ موافقت نہیں کرنی۔ جب یہ حکم آ گیا تو یہود بھی 10 کا روزہ رکھتے اور مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے شکرانے میں رکھتے، مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے شکرانے میں رکھتے۔ حکم آ گیا کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال باقی رہا تم میں تو میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ بات کو سمجھیے، مکہ میں تھے 10 کا رکھ رہے تھے، مشرکین بھی 10 کا رکھ رہے تھے، مدینہ میں آئے 10 کا رکھنے کا حکم دیا، رمضان فرض نہیں ہوا تھا، 10 محرم کا روزہ فرض قرار دیا گیا، سب نے روزہ رکھا۔ رمضان فرض ہوا، 10 کا روزہ وہیں رہا، اس کو نفلی کر دیا گیا، رمضان کے روزے کو فرض کر دیا گیا۔ 10 کا رکھتے رہے جہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری سال میں 10 ہجری کو یا 11 ہجری کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ یہود و نصارہ کی آپ نے دین کے معاملے میں موافقت نہیں کرنی، جو کام یہود و نصارہ کریں اس کے الٹ کرنا ہے۔ شریعت و احکامات میں سے عقیدہ تمام نبیوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم آ گیا ہے، یہود 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ آئندہ 9 کا روزہ رکھیں گے۔ اب اس میں امت کے اندر علماء کے درمیان اختلاف آ گیا، اور اختلاف کو سمجھ لینا چاہیے کہ 10 کا رکھ رہے تھے، مخالفت کا حکم آیا تو آپ نے فرمایا میں 9 کا رکھوں گا آئندہ، لیکن آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود نہیں رہے، تشریف لے گئے، آئندہ سال آیا ہی نہیں۔ اگر آئندہ سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے محرم کے مہینے میں تو پتہ چل جاتا کہ آپ نے 9 کا صرف رکھا تھا یا 10 اور 9 دونوں کا رکھا تھا۔ آئندہ سال ہی نہیں آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں میں، تو لہذا کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ حکم فرما کے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں،
انہوں نے اس حدیث کا معنی یہ بیان کیا کہ 10 کا روزہ وہ اصل عاشورہ کا روزہ ہے، اور عاشورہ کہتے بھی 10 کو ہیں، عاشورہ کا مطلب ہی 10 ہے۔ 10 کا روزہ مکہ سے رکھ رہے تھے، مدینہ میں آ کے رکھا، رمضان سے پہلے رکھا، اس کے بعد رکھا، 10 ہجری تک آخری سال تک رکھتے رہے، پھر مخالفت کا حکم آیا تو کہا 9 کا رکھوں گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ 10 کا روزہ رکھنا ہے عاشورہ کا روزہ سمجھ کر، اور ساتھ 9 کا ملانا ہے یہود کی مخالفت کے طور پر، 2 روزے رکھنے ہیں۔ اب عاشورہ کے کتنے روزے ہو گئے؟ 2۔ 10 کا عاشورہ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات کس دن ملی؟ 10 محرم کو، تو اس بنیاد پہ رکھنا ہے، اور ساتھ 9 کا شامل کرنا ہے، کس لیے؟ مخالفت کے طور پر۔ بعض لوگوں نے اور بعض علماء نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اصومن التاسع، میں 9 کا رکھوں گا، تو کہتے ہیں اس کا مطلب میں 9 کا ہی رکھوں گا۔ اب روزہ تبدیل ہو کے 10 کی جگہ پہ 9 میں آ گیا ہے، اب 10 کا نہیں رکھنا، صرف 9 کا رکھنا ہے۔ بعض علماء ہیں ظاہری ہیں اس میں، اور ہمارے اساتذہ کے استاد حافظ عبد المنان نور پوری صاحب گجرانوالا والے، وہ بڑے سخت ہیں اس بات پہ، وہ کہتے ہیں 9 کا ہی رکھنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 9 کا رکھنا ہے، آپ کون ہوتے ہو ساتھ 10 کا شامل کرنے والے؟ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول بھی ہیں، نبی پاک کے چچا زاد بھی ہیں، اور آپ کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، وہ یہ معنی بیان کر رہے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا گیا کہ عاشورہ کا روزہ کس نے کیسے رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا 9 اور 10 کا رکھے، اگر 9 کا رہ گیا ہے تو پھر 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ آپ بات کو سمجھے عبداللہ ابن عباس کی؟ اگر کسی رائے میں حدیث کے اور قرآن کے معنی میں اختلاف ہو جائے تو سب سے معتبر رائے صحابی رسول کی رائے ہوگی، کیونکہ بعد میں آنے والا اس طرح دین کو نہیں سمجھ سکتا جس طرح وہ سمجھ سکتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی حدیث کو، آپ کے افعال اور آپ کے اقوال کو دیکھا اور سنا ہے۔ کہتے ہیں 9 اور 10 کا رکھے، اگر 9 کا نہیں رکھ سکا 10 کا رکھے، اور مخالفت کے لیے ساتھ کس کو ملا لے؟ 11 کے روزے کو۔ اس سے یہ سمجھ آئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اصل روزہ 10 کا ہے، 9 کو ساتھ ملایا مخالفت کے لیے، اگر 9 کا نہیں رکھ سکا 10 کا رکھے، اور مخالفت کے لیے ساتھ 11 محرم کا روزہ۔ تو میرے بھائیو 2 روزے رکھنے ہیں، 9 اور 10 کا رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکے تو پھر 10 کا رکھ کے ساتھ یہود کی مخالفت کے لیے 11 کا روزہ رکھ لیں، اور اس کا ثواب میں نے آپ کو بتایا اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان کی ہے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 2 مہینے تو حرمت والے ہم گزار چکے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ، حج کیا، قربانی کی لوگوں نے، اللہ کو یاد کیا، عید گزری اس میں سے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک مہینہ بہت قیمتی ہے، یہ ایک مہینہ بہت قیمتی ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نفلی روزے کثرت سے رکھو، اس ایک مہینے میں نفلی عبادات کرو، حرمت والا مہینہ ہے، اس ایک مہینے میں کثرت سے ذکر اذکار کرو، قرآن پڑھو۔ کیوں کہ شہر اللہ المحرم، یہ 12 مہینوں میں واحد مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، فرمایا اللہ کا مہینہ محرم۔ کس کا مہینہ؟ دن تو سارے اللہ کے ہیں، راتیں ساری اللہ کی ہیں، گھڑیاں ساری اللہ کی ہیں، لیکن یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے ہیں دار و رسن کہاں؟ تو یہ تو محرم کا نصیبہ ہے کہ سارے مہینے ہی اللہ کے، لیکن ایک کو خاص کر کے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، شہر اللہ المحرم، تو اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، محرم الحرام کے مہینے کا تاریخی بیک گراؤنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ حرمت کا مہینہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد بھی یہ حرمت کا مہینہ ہے، آپ کے مدینہ جانے کے بعد بھی حرمت کا مہینہ ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ یہ جتنے حرمت کے احکام ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دیے جا چکے ہیں، لیکن کیا کیجئے تفرقہ بازی کا، شدت پسندی کا اور نفرت آمیزی کا، کہ یہ حرمت والا مہینہ سنی اور شیعہ کنفلکٹ کا
ایک بہت بڑا پوائنٹ بن گیا. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, جب کوئی مہینہ آ جاتا ہے, میرے حاضرین اور سامعین میں بیٹھے ہیں, میں اشارہ کروں گا وہ سمجھ جائیں گے میں کس کو کہہ رہا ہوں. پچھلے سال محرم کا مہینہ اگر یاد ہو تو محرم کے مہینے میں غسل کے مسائل بیان کرتا, غسل کیسے کرنا. ایک بندے نے باہر نکل مجھے کہا موسم نہیں سی. کہتا قاری صاحب موسم نہیں سی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے کچھ شان صحابہ شان اہل بیت بیان کرو. میں نے کہا میں تو حرمت والے مہینے کی حرمت بیان کروں گا شان اہل بیت کے لیے, اور اسی طرح سیرت النبی کے لیے. نہ میں ربیع الاول کو خاص کرتا ہوں اور نہ شان اہل بیت اور شان صحابہ کے لیے میں محرم کو خاص کرتا ہوں. ہاں آپ کی ظرافت تباہ کے لیے اگلے خطبات شان اہل بیت شان صحابہ پہ دوں گا انشاءاللہ, لیکن یہ بات سمجھ لو یہ میرے مزاج کے خلاف ہے. 12 مہینے آتے ہیں سال میں اور میں نے 54 یا 56 خطبات دینے ہوتے ہیں. اب میں ان خطباء میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا, وہ بڑے خطباء ہیں. میں طالب علم ہوں, میں ایک موضوع لے کے چلتا ہوں, مہینہ کوئی بھی آ جائے. محرم کا مہینہ آ رہا ہے, میں غسل کے مسائل بیان کر رہا ہوں, تو محرم کے مہینے کی وجہ سے میں اپنا موضوع تبدیل نہیں کروں گا. موسم 2 ہیں جی, شرعی موسم 2 ہیں, یہ یاد رکھ لیں. اور ان 2 موسموں کا اعتبار اللہ کے نبی نے ہر سال کیا اور میں بھی کرتا ہوں. ایک حج کا موسم ہے اور ایک رمضان کا موسم ہے. اس کے علاوہ پورے سال میں کوئی نیکیوں کا موسم نہیں ہے, سارے عام ہیں. لہٰذا آپ لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ بھی بتائیں, نبی پاک کی سیرت بھی بتائیں, نبی پاک کے اخلاق بھی بتائیں, شان مصطفیٰ بھی بتائیں, شان صحابہ بھی بتائیں, شان اہل بیت بھی بتائیں, اخلاق بھی بتائیں, معاملات بھی بتائیں, بیوع بھی بتائیں, کاروبار بھی بتائیں, ذکر بھی بتائیں, جنت جہنم آخرت سارے معاملات آپ بتائیں. 2 مہینے ایسے آتے ہیں جو موسم ہیں. ایک رمضان کا مہینہ موسم ہے. جب رمضان کا مہینہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان پہ اسپیشل جمعہ دیا اور اس کے احکام بیان کیے. حج کا مہینہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن مجید بھی حج کو موسم, اور عربی کے اندر یہ موسم جو ہے اردو کا لفظ نہیں ہے, عربی کا لفظ ہے موسم الحج. اور عربی کے اندر موسم جب بولا جاتا ہے عربی کے اندر تو اس سے مراد حج کے ایام ہوتے ہیں. جب بولا جاتا ہے نا فی الموسم, میں وہاں پہ گیا, زرت مکہ فی الموسم, میں نے زیارت کی مکہ کی موسم میں, تو کیا مراد ہوگا عربی میں؟ حج کے مہینوں کے اندر, حج کے ایام کے اندر. تو میرے بھائیو یہ بات سمجھے, محرم الحرام کا تعلق حرمت کے مہینے کے ساتھ ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, بعد میں نہیں بنا. اس کا روزہ عاشوراء کا تب سے ہے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا ہے, اور پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس کے فضائل, اس کے مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیان کر گئے. بعد میں آنے والے کسی حادثہ, واقعہ اور دل خراش واقعہ کا محرم الحرام کی فضیلت یا اس کی کہہ لیں کہ اس کے سوگ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں. اب ہوا کیا ہے, ایک دل خراش واقعہ آیا اور وہ ہر مسلمان کو اور اس کے دل کو, اور قیامت تک جب تک کہ انسان موجود رہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ درود پڑھا جاتا رہے گا, جب تک ہم کہتے رہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تب تک 10 محرم کو پیش آنے والا وہ دل خراش واقعہ ہر مسلمان کے دل کو چھلنی کرتا رہے گا. وہ حادثہ, وہ واقعہ, وہ ظلم جو کربلا کے میدان میں ہوا اور کربلا کے جگہ میں ہوا, 10 محرم کو ہوا. اس وجہ سے اب ایک گروہ نے یہ سمجھ لیا جو کہ ہے کہ اس مہینے میں ماتم کرنا ہے, بین کرنے ہیں, مجلسیں پڑھنی ہیں. اور ماتم کس کا کرنا ہے؟ سید الشہداء سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن اس ماتم کے اور اس سوگ کا عنوان دے کر اصل میں سب و شتم کرنے, گالیاں دینی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد کو. یہ اب کنفلکٹ بن گیا. ویسے براہ راست محرم کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ اس میں ہی شان صحابہ بیان کی جائے اور اس میں ہی شان اہل بیت بیان کی جائے, لیکن ایک واقعہ پیش آیا اس تاریخ کی وجہ سے. ایک گروہ نے یہ سمجھا کہ ہم ماتم کریں گے, بین کریں گے, احتجاج کریں گے یزید اور یزیدی فوجوں کے خلاف. یار یزید پہ آپ اس کو کوسو, لیکن آپ
چڑھ دوڑتے ہیں ابو بکر و عمر پر، عثمان پر، طلحہ پر، زبیر پر، سعد پر، عائشہ پر، خدیجہ ام حبیبہ پر، حفصہ پر۔ کیوں؟ عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی، حفصہ عمر کی بیٹی تھی، حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، امیر معاویہ کی بہن تھی۔ تو جس جہاں جہاں سے تعلق بنا وہاں وہاں سے ان کو گالیاں دی جائیں، سب و شتم کیا جائے۔ تو میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں آخری 5 منٹوں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے طور پر دین کو غالب کرنے کے لیے، مستقیم کرنے کے لیے، قوت دینے کے لیے، چاہے وہ سیدنا موسیٰ ہوں اور ان کے ساتھی ہوں، چاہے وہ سیدنا عیسیٰ ہوں اور ان کے حواری ہوں، چاہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہوں، اللہ نے دین کو مستقیم کرنے کے لیے ان کو مخلص ساتھی عطا کیے۔ اور ان مخلص ساتھیوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم ہیں، قافلوں کے بارے میں شدت اور اپنے اندر سختی رکھتے ہیں۔ ان کے چہروں اور ان کی پیشانیوں پر اللہ کی عبادت اور سجدوں کے نشانات نظر آتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ نبی پاک کے صحابہ سجدے کرنے والے، رب کی عبادت کرنے والے، اتنے سجدے کرنے والے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ آپ ان کو جب بھی دیکھیں گے تراہم رکعا سجدا، یہ کبھی رکوع میں نظر آئیں گے اصحاب محمد، کبھی آپ کو نظر آئیں گے سجدے کرتے ہوئے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا ملامت کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی، کیوں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے لوگ اگر ایک پہاڑ سونا، کتنا؟ بعد میں آنے والے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، مومن کہیں، اگر ایک پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے راستے میں ایک ٹوپے سے بھی کم، ٹوپا ہوتا ہے 2 سیر کا، 2 کلو کا، اور اس کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے ٹوپے کا پاؤ، اس کو عربی میں مد کہتے ہیں، وہ 540 گرام کا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ اگر ایک احد پہاڑ یا اس سے بھی زیادہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اور نبی یہ کائنات کے ساتھ ایمان لانے والے، سختیاں برداشت کرنے والے، تپتی صحراؤں پہ جلنے والے، تپتے کوئلوں پہ اپنی چربیوں کو پگھلانے والے، اپنی آنکھیں شہید کروانے والے، اپنی اولاد کو شہید کروانے والے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ہجرتیں کرنے والے، نبی پاک کے دفاع میں ایک ایک وقت میں احد کے اندر 11 صحابہ شہید ہونے والے ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگ ان قربانیاں دینے والوں کے مقابلے میں ایک احد پہاڑ یا کوئی بھی بڑا پہاڑ سونے کا خرچ کر دیں، یہ مسکین، یہ ناقص و ناتمام پہلے اسلام لانے والے، یہ اللہ کے راستے میں 500 گرام، آدھا کلو یا آدھا کلو سے بھی کم، ایک پاؤ گندم یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، آدھا کلو جو، آدھا کلو گندم،
और नसीफा हु, हदीस में फरमाया आधा किलो से भी कम, यानी 250 ग्राम। आधा किलो गंदम, आधा किलो जौ, या 1 पाव गंदम, 1 पाव जौ, 1 पाव खजूर, ये नबी ये कायनात के सहाबा रब के रास्ते में खर्च कर दें, तुम एक ओहद पहाड़ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, इनके आधा किलो के सवाब को और इनके 1 पाव के सवाब को नहीं पहुंच सकते हो। यह है इनका मुकाम, यह है इनका मर्तबा। और जामे तिरमिज़ी की हसन दर्जे की हदीस, डर जाएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के आपस में इख्तिलाफात को देखकर कि आपस में जंग हुई, लड़ाई हुई, जंगे जमल हुई, सिफ़ीन हुई, आपको उससे क्या लेना देना है? वो अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसालूना अम्मा कानू यामलून। कुरान मजीद पहले पारे के आखिर में रब ने फरमाया, और ये एक उम्मत थी जो गुजर गई है। नबी पाक के सहाबा गुजर गए, सैयदना अली भी गुजर गए, अहले बैत भी गुजर गए, सहाबा भी गुजर गए, अमीर मुआविया भी गुजर गए, सैयदा आयशा भी गुजर गई, जमल वाले, सिफीन वाले सारे गुजर गए। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, ये एक उम्मत है जो गुजर चुकी। कुरान कहता है जो इन्होंने कमाया वो इनको मिल जाएगा, नेकियां की तो अजर मिलेगा, अगर गुनाह किए तो इनको अल्लाह ताला इनको सजा दे देगा। वलकुम मा कसबतुम, तुम अपनी फिक्र करो, इनको गालियां देने और सहाबा पे तान करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम नेक अमाल करोगे। वला तुसालूना अम्मा कानू यामलून, और तुम में से किसी से नहीं पूछा जाएगा कि अली और अमीर मुआविया का आपस में इख्तलाफ क्या हुआ था। वला तुसालूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा, तुमसे तुम्हारी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उसके बारे में पूछा जाएगा। अलैकुम बिअनफुसिकुम, अपने आप को लाज़िम पकड़ो, अपनी जानों की फिक्र करो। और जामे तिरमिज़ी की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई है, वईद सुनाई है। इससे बड़ा लानत वाला शख्स कोई नहीं है जो नबी पाक के साथियों को सताता है। जिन्होंने नबी के लिए जाने कुर्बान की, उन पे ज़बाने तान दराज करे। आपने फरमाया मन सब्बा सहाबी, गौर से सुनना, मन सब्बा सहाबी फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासी अजमाइन, जो शख्स मेरे सहाबा, मेरे साथियों को गाली दे उस पर अल्लाह की लानत हो, वल मलाइकति, उस पे फरिश्तों की लानत हो, वन्नासी अजमाइन, जो सहाबे असहाबे रसूल को गाली दे उस पे नबी ये कायनात ने फरमाया सारी इंसानियत की लानत हो। ना करें ऐसा, ना करें। अपने दिलों से तासुब को निकालते हैं, जिस तरह सैयदना अली ने निकाल दिया था। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से आमने सामने हुए, जंगे हुई, हाय मैं अली, मैं कुर्बान जाऊं तेरी रवादारी पे, मैं कुर्बान जाऊं तेरी शफकत और मेहरबानी पे। ऐसे नहीं, नबी ये कायनात ने फरमाया कि अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम को जनाबे मूसा से है। मूसा के बाद नबूवत जारी थी, लेकिन मेरे बाद नबूवत खत्म हो गई। अली मेरे बाद नबी तो नहीं हो सकते, लेकिन मेरे साथ अखुवत का वही रिश्ता है जो हारून को मूसा के साथ था। अली उल मुर्तज़ा ने क्या कहा, तुम उनको काफिर कहते हो, मुनाफिक कहते हो। जब जंगे सिफीन हुई, जंग खत्म हुई, मुसलमान आपस में टकराए थे, लोगों ने, किसी ने कहा ये काफिर हैं, मुनाफिक हैं, खिंजीर हैं, फलां हैं। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया खबरदार मेरे साथियों, अगर इनमें से किसी पर तुमने बुरा लफ्ज़ कहा, सब के सब ये तारीख के औराक में सही सनद के साथ मौजूद है, जंग खत्म हुई, जंगे सिफीन वाले, जंगे जमल वाले तमाम लोगों पर सैयदना अली रजी अल्लाह ने आगे खड़े होकर सबकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कहा ये हमारे मुसलमान भाई थे, भटक गए, तुम उनको गालियां देते हो। यार लड़ाई तो दो भाइयों में भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी को काफिर तो नहीं कहता है। जायदादों पे झगड़ते हो, किसी को काफिर तो नहीं कहते हो। अगर अली और मुआविया दो भाई आपस में किसी वजह से, इत्तिहाई खता के वजह से इख्तिलाफ कर बैठे, एक को काफिर और मुनाफिक क्यों कहते हैं? अली उल मुर्तज़ा ने अपने अमल से बताया कि जंगे जमल वाले हूं, मेरे खिलाफ खलीफा राशिद के खिलाफ तलवार लेके निकले हूं। जब वो मैदान जंग में जंग खत्म होगी, अली उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएगा और रब से रो के उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करेगा, क्योंकि ये मुसलमान थे, ये मोमिन थे, भटक गए थे।
لیکن ایک تیسری جگہ ایک جنگ نہروان ہوئی ہے خوارج کے ساتھ، جنگ نہروان ہوئی ہے خوارج کے ساتھ، جو علی المرتضیٰ سب کو تمام صحابہ کو کافر کہتے تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے گروہ سے ہی نکلے تھے، خارجی ہو گئے تھے، تکفیر کرتے تھے۔ جب جنگ نہروان ہوئی ہے، فرق سمجھو فرق، میں اس سے زیادہ آپ کو علی اور معاویہ اور صحابہ کے کنفلکٹ کے بارے میں آسانی سے نہیں سمجھا سکتا۔ فرق سمجھو، جنگ جمل میں لڑائی ہوئی، واپس لوٹے، جنگ جمل پہ والوں پہ نماز جنازہ پڑھی۔ جنگ صفین ہوئی امیر معاویہ کے ساتھ، جب واپس پلٹے اپنے مقتولین پہ بھی نماز جنازہ پڑھی، مخالفین کے مقتولین پہ بھی نماز جنازہ پڑھی، مسلمان سمجھا۔ جنگ نہروان ہوئی خارجیوں کے ساتھ، حروریوں کے ساتھ، جب ان کو مارا قتل کیا سیدنا علی نے، سیدنا علی نے خارجیوں کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ فرق سمجھو، جنگ صفین والے بھی علی کے خلاف لڑے، ان کی نماز جنازہ تو پڑھی ہے۔ جنگ جمل والے بھی سیدنا علی کے خلاف لڑے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، ان کو مومن اور مسلمان اپنا بھائی سمجھا، نماز جنازہ پڑھی۔ جنگ نہروان میں خارجیوں سے ٹکرائے، تکفیریوں سے ٹکرائے، ان کو تہہ تیگ کیا ہے، لیکن جنگ جمل والوں کے لیے نہ دعا کی ہے، نہ ان کو اپنا مسلمان بھائی کہا ہے، نہ ان پہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہ ہے فرق ایک صحابہ کے آپس میں اختلاف کا اور ایک خارجیوں کے اختلاف کا۔ انشاءاللہ اگلے خطبات صرف آپ کی اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور صحابہ کا تذکرہ ہوگا اور اہل بیت علیہم السلام، اطہار اہل بیت پہ انشاءاللہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائیں سب برابر کر لیں، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.